یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے جسے آج ہم کرنے سے اتراتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے کاموں کے اندر تو مشغول رہتے ہیں، دنیا کے باتوں کے اندر تو مشغول رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ کو بھی جو محبوب ترین کلمے ہیں، جو میزان عمل پر بھاری ہیں، کبھی تو ہم وقت نکال کر ان کلمات کا ذکر کر لیں، ان کلمات کی تسبیح کر لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اٹھے اور اٹھ کر صدقہ و خیرات کرنے لگے۔ جس صحابہ کے پاس جو کچھ تھا، جتنی ہمت تھی، وہ لے کر آ رہا ہے اور آ کر میرے آقا کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، لیکن حضور کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے اپنے لبوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت ابو امامہ کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو امامہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جس کی جتنی ہمت ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اور میں ابو امامہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو میں سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام، اگر تو صدقہ کرتا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، تمہاری یہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا ایک سیر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، جس کے پاس مال و زر نہیں، تو وہ یہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں صدقہ کا ثواب کیسے حاصل کروں گا؟ تو وہ پھر تسبیح کو اٹھائے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے نیک اسباب پیدا کرے گا۔ جب اسے اللہ مال عطا کرے گا تو وہ بھی پھر صدقہ و خیرات کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آج کا یہ دن عید الفطر کا یوم سعید ہے۔ ہر مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد شام کو وہ اپنے مالک سے اپنی اجرت طلب کرتا ہے، مزدوری لیتا ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے بسر کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تسبیح و تحلیل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تو جب یہ دن عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ ان مزدوروں کو کیا مزدوری دی جائے جنہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ تو وہ فرشتے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ تیرے بندے اور بندیاں جنہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے، اپنی مزدوری دل لگا کر کی ہے، اے اللہ تو ان کو ان کی مزدوری پوری عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، یہ میرے بندے اور میری بندیاں اپنے گھروں سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، میری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے نکلے۔ اے فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، اور آج کے دن یہ لوگ جو دعا مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ تو پھر ندا کی جا جاتی ہے کہ اے میرے بندو،
اب تم عید الفطر کی نماز پڑھ چکے ہو، اب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو، میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ دن خوشی منانے کا دن ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ وہاں 2 روز خوشی منایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا دن منا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ 2 دن جو ہیں وہ ہمارے خاص ہیں، اس میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں اس سے 2 بہتر دن نہ عطا فرماؤں؟ جو دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جس کی رات اور دن میں تم اللہ کا ذکر کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، رات کو قیام کرو گے، تو اللہ تمہاری تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن عید الفطر کا ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ گویا کہ یہ وہ دن ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ خوشی منائیں، ساتھ ہی اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں۔ اب ہمارے اندر کیا رواج ہے، جب عید ہم پڑھ لیتے ہیں، عید پڑھنے کے بعد ہم مسجد میں آنا بھول جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں باجماعت نمازیں 5 وقت کی ادا کی تھی، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نمازیں پڑھنا ہم بھول جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھنا تو بھول ہی جاتے ہیں، مسجد کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم خوشی کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ عید الفطر کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور منادی آسمانوں سے یہ ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، خیر کو، بھلائی کو طلب کر اور خوش ہو جا، اور اے شر کے طلبگار، گناہوں سے باز آ جا اور دیکھ غور کر۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منادی یہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہے کوئی بے اولاد کہ اسے اولاد عطا کی جائے۔ فرمایا کہ یہ سارے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت جتنے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ گاروں کو جہنم کی عذاب سے آزاد فرمایا تھا، اتنے ہی عید الفطر کے دن گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔